بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بجرنگ دل کے نشانے پر دارالعلوم دیوبند۔ تفصیلات کے مطابق عالمی شہرت یافتہ دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کے خلاف مسلسل نئے تنازعات کھڑے کر کے ادارہ کے وقار کو مجروح کرنے کی ناکام کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اب بجرنگ دل کے ریاستی کوآرڈینیٹر وکاس تیاگی نے ڈی ایم ڈاکٹر ونیش چندر کو مکتوب بھیج کر دارالعلوم دیوبند پر سرکاری زمین قبضہ میں لے کر اس پر تعمیر کرانے کا الزام عائد کیا ہے۔ ڈی ایم نے دیوبند کے ایس ڈی ایم کو جانچ کا حکم دیا ہے، جس کے بعد ایس ڈی ایم نے جانچ جاری رہنے تک تعمیرات پر پابندی لگا دی ہے۔ وکاس تیاگی کے ذریعے ڈی ایم کو دیے گئے شکایتی مکتوب میں کہا گیا کہ اسٹیٹ ہائی وے پر واقع خسرہ نمبر 3811 کی تقریباً 500 میٹر زمین سرکاری زمین ہے، جس پر دارالعلوم دیوبند کے ذریعے قبضہ کر کے غیر قانونی تعمیرات کرائی جا رہی ہیں۔ وکاس تیاگی کی شکایت کا نوٹس لیتے ہوئے ڈی ایم نے ایس ڈی ایم کو پورے معاملہ کی جانچ کرنے کی ہدایت دی ہے۔ وکاس تیاگی اس سے قبل بھی دارالعلوم دیوبند کی لائبریری سمیت دیگر عمارتوں کی شکایت حکومت اور افسران سے کر چکے ہیں اور ان کا الزام ہے کہ دارالعلوم دیوبند حکومت کی تعمیرات کے متعلق کسی اصول و ضوابط پر عمل نہیں کرتا ہے۔ انہوں نے ادارہ کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ وہیں ڈی ایم کی ہدایت پر ایس ڈی ایم موقع پر پہنچے اور دارالعلوم دیوبند کو نوٹس بھیج کر وہاں پر جاری تعمیرات کا کام رکوا دیا۔ ایس ڈی ایم نے بتایا کہ شکایت کی بنیاد پر جانچ کرنے تک تعمیراتی کام کو رکوایا گیا ہے اور دارالعلوم دیوبند کو 10 جنوری کو اپنے دستاویزات کے ساتھ ایس ڈی ایم کورٹ میں اپنی وضاحت دینے کے لیے بلایا گیا ہے۔ ادھر دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم مولانا عبدالخالق مدراسی حفظہ اللہ کا کہنا ہے کہ ڈی ایم سے کی گئی شکایت اور نوٹس ملنے کا معاملہ ان کے علم میں آیا ہے اور اس بارے میں معلومات کی جا رہی ہیں۔ یہ تمام الزامات بے بنیاد ہیں۔ دارالعلوم دیوبند اپنی زمین پر ہی تعمیرات کرتا ہے۔ اس معاملہ میں جو بھی ضروری ہوگا وہ قدم اٹھایا جائے گا۔ مسلمان 20 سے 26 جنوری تک اپنے گھروں میں رہیں۔ تفصیلات کے مطابق آل انڈیا یونائیٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ کے سربراہ مولانا بدر الدین اجمل دامت برکاتہم العالیہ نے ایودھیا میں رام مندر کی افتتاحی تقریب سے قبل مسلمانوں کو ایک اہم مشورہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان 20 سے 26 جنوری کے درمیان اپنے گھر پر ہی رہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ بی جے پی مسلم مخالف ہے اور وہ ہمارے مذہب کی دشمن ہے۔ دراصل شہید کی گئی بابری مسجد کی جگہ عظیم الشان رام مندر کا ایک حصہ بن کر پوری طرح تیار ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آئندہ 22 جنوری کو رام مندر میں افتتاحی تقریب کرنے والے ہیں، یعنی شری رام کی مورتی اس دن مندر کے اندر رکھی جائے گی۔ رام مندر کی اس افتتاحی تقریب کو لے کر پورے ملک میں ہندو طبقہ پرجوش ہے اور بڑی تعداد میں لوگ ایودھیا پہنچ رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اندیشہ ظاہر کیا ہے کہ اس موقع پر ملک کا ماحول خراب کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ اسی کے پیش نظر مولانا بدر الدین اجمل دامت برکاتہم العالیہ نے ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلمان 20 سے 26 جنوری کے درمیان اپنے گھر پر ہی رہیں اور رام مندر کی اس افتتاحی تقریب کے دوران ٹرین کا سفر کرنے سے پرہیز کریں۔ ہم بابری مسجد کو نہیں بھولیں گے۔ تفصیلات کے مطابق ایودھیا میں تعمیر ہو رہی رام مندر کی ایک طرف افتتاح کی تیاری ہے تو دوسری طرف اس سے متعلق سیاسی بیانات بھی آ رہے ہیں۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی نے کئی سوالات اٹھائے ہیں اور انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ 6 دسمبر کو بابری مسجد کو شہید کرنے کا حادثہ ہمیشہ لوگوں کے ذہن میں رہے گا۔ اسد الدین اویسی نے کہا کہ مرکزی حکومت اسے لوک سبھا میں موضوع بنانے کی کوشش کرے گی، لیکن اصل موضوع بے روزگاری ہے اور مہنگائی ہے، جبکہ چین نے زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ رام مندر سے متعلق انہوں نے کہا کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو مانتے ہیں۔ اسد الدین اویسی نے متھرا کے شاہی عیدگاہ کو کرشن مندر ڈکلیئر کیے جانے کے مطالبہ سے متعلق سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ اسد الدین اویسی نے کہا کہ پریس آف ورشپ ایکٹ پارلیمنٹ کا بنایا ہوا ہے، کیوں نہیں مودی حکومت کہتی ہے کہ ہم اس پر سٹینڈ کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ 6 دسمبر کو بابری مسجد کو کس نے شہید کیا، یہ موضوع پوری زندگی رہے گا۔ رام مندر کی تعمیر سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں اسد الدین اویسی کا کہنا تھا کہ اگر مسجد کو آپ شہید نہیں کرتے تو عدالت کا فیصلہ کیا آتا؟ 6 دسمبر تو ایک حقیقت ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہم چاہیں گے کہ دوبارہ 6 دسمبر ہو؟ دودھ کا جلا چھاچھ کو بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ متھرا عیدگاہ معاملے پر ان کی طرف سے اپیل نہیں کیے جانے سے متعلق پوچھے گئے سوال پر اسد الدین اویسی نے کہا کہ کاشی متھرا میں اب تنازع کیوں ہو رہا ہے؟ حکومت ایسے متنازعہ موضوعات کو نہ کھولے۔ مذہبی مقامات قانون کو سختی سے نافذ کیا جائے۔
وقف املاک کے تحفظ کے لیے منظم جدوجہد کا فیصلہ، مرکزی وقف کمیٹی اور شعبہ اوقاف کا احیاء، جمعیت علماء ہند کے اجلاس مجلس عاملہ میں کئی اہم تجاویز منظور۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ کا اہم اجلاس مولانا محمود اسد مدنی دامت برکاتہم العالیہ صدر جمعیت علماء ہند کی زیر صدارت بمقام مدنی ہال ITO نئی دہلی میں منعقد ہوا، جس میں وقف املاک کا تحفظ، عبادت گاہ ایکٹ کے باوجود مساجد و مقابر کے خلاف فرقہ پرستوں کی جاری مہم، رام مندر تقریبات، فلسطین میں اسرائیلی دہشت گردی جیسے سلگتے ہوئے مسائل پر تفصیل سے تبادلہ خیال ہوا اور اہم فیصلے کیے گئے۔ اس موقع پر اپنے صدارتی کلمات میں صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود اسد مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ مساجد و مقابر کا تحفظ جمعیت علماء ہند کے بنیادی مقاصد میں شامل ہے۔ موجودہ دور میں جس طرح ایک کے بعد ایک عبادت گاہوں کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے مد نظر یہ ضروری ہے کہ ٹھوس لائحہ عمل وضع کیا جائے اور تدارکی تدابیر اختیار کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ طاقتیں مسلم اقلیت کو نیچا دکھانے اور ان کو ذہنی کرب و اذیت میں مبتلا کرنے کی پے در پے کوشش کر رہی ہے۔ اس میں میڈیا کا بھی بڑا کردار ہے۔ جمعیت علماء ہند نے ہمیشہ ایسی طاقتوں کا مقابلہ کیا ہے اور ملک و ملت کے حق میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو فروغ دینے کے ساتھ آئین اور قانون کے وسیلے سے انصاف حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ حکومتوں کو بھی ایسی صورتحال پر قابو پانے کے لیے بار بار متنبہ کیا ہے۔ موجودہ وقت میں ہم اسی کردار پر قائم ہیں اور ایک مثبت اور مستحکم سوچ کے ساتھ صورتحال کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ مولانا محمود اسد مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے بالخصوص رام مندر تقریبات کے پس منظر میں چند خدشات کی طرف بھی توجہ دلائی ہے۔ مولانا محمود اسد مدنی نے اس کے علاوہ مسلمانوں کی سماجی اور معاشرتی صورتحال پر گہری فکرمندی کا اظہار کیا اور کہا کہ اصلاح معاشرہ کی تحریکات کو صحیح رخ دینے کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں میں منشیات کی لت اور ملت کی مجموعی حالات کی ابتری کے باوجود شادی بیاہ میں فضول خرچی کے سدباب کے لیے ہمیں کمر بستہ ہونا پڑے گا۔ محض روایتی طریقہ اختیار کرنے سے معاشرے کی اصلاح کی مہم نفع بخش نہیں ہو سکتی، بلکہ مختلف برادریوں کو جوڑ کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ارکان عاملہ کو متوجہ کیا کہ وہ ملت کی تعمیر کے لیے ٹھوس لائحہ عمل وضع کریں۔ گیان واپی مسجد سروے رپورٹ پر 24 جنوری کو فیصلہ۔ تفصیلات کے مطابق وارانسی کی عدالت نے ہفتہ کے دن یہ طے کرنے کے لیے 24 جنوری کی تاریخ مقرر کی کہ آیا گیان واپی مسجد کمپلیکس سے متعلق محکمہ آثار قدیمہ ASI کے مہر بند رپورٹ کو منظر عام پر لایا جائے اور اس کی کاپیاں فریقین کو دی جائیں۔ ضلع جج AK وشویش نے 24 جنوری کی تاریخ طے کی۔ فریقین کے وکلاء کے علاوہ محکمہ آثار قدیمہ کا وکیل بھی عدالت میں موجود تھا۔ عدالت نے کہا کہ سول جج سینئر ڈویژن فاسٹ ٹریک کورٹ میں معاملہ کی 19 جنوری کو سماعت ہونے والی ہے، جس کے بعد ہی ضلع جج فیصلہ کریں گے۔ محکمہ آثار قدیمہ نے چہارشنبہ کے دن عدالت سے گزارش کی تھی کہ سروے رپورٹ کم از کم 4 ہفتوں تک منظر عام پر نہ لائی جائے۔ اس نے الہ آباد ہائی کورٹ کے 19 دسمبر کا فیصلے کا حوالہ دیا تھا۔ ASI کے وکیل نے ضلع عدالت سے کہا تھا کہ ہائی کورٹ اپنے احکام میں کہہ چکی ہے کہ ضروری ہو تو سول جج سینئر ڈویژن فاسٹ ٹریک کورٹ گیان واپی مسجد کمپلیکس کے پھر سروے کا حکم دے سکتے ہیں، لہٰذا اگر سروے رپورٹ اب پبلک ڈومین میں آ گئی تو متضاد صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔